باب الحلق، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سر منڈانے کے مسائل بتا رہے۔ حج میں مردوں کے لیے سر کا منڈانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں زیادہ ثواب ان کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی ہیں، اور قصر کرنا بھی درست ہے۔ عورتوں کے لیے صرف قصر ہے، سر نہیں منڈائے گی۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر سے بھی روایت کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق رأسه فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں خود بھی سر کے بال منڈائے، واناس من اصحابہ، اور کچھ حضرات نے بھی کہ وقصر بعض نے قصر کیا، یعنی بال کم کیے، متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس سے کہتے قال لمعاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انی قصرت من رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند المروہ، کہ مروہ کے پاس میں نے پیغمبر علیہ السلام کی سر کے بال کم کی، بمشقص، کس کے ساتھ، کینچی وغیرہ، سیزر کے ساتھ، متفق علیہ۔ یہاں پر بھی بات ہے کہ یہ تو حج پر آپ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ قارن ہو وہ کیا کرے گا، حل کیا قصر کرے گا، نہ تو مینا میں کرے گا، مروہ کے پاس نہیں کرتا، پھر کس یہاں پر کیا؟ اور ثابت بھی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال حج میں منڈائے، کہ پھر پر کس قصر کی بات آ گئی؟ تو متعین ہے نا کہ یہ عمرے کی بات ہے، اور یہ وہ عمرہ مراد نہیں ہے نا جو حدیبیہ والا کیا، تو اس میں تو آپ علیہ السلام نے حل کیا تھا نا، عمرۃ القضاء پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اہل سیر نے کہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام لایا تھا نا، عام الفتح میں لایا تھا، نا 8 ہجری میں، یہی حمل کریں گے اس عمرے پر جو جعرانہ سے کیا تھا ذوالقعدہ میں، فتح مکی کے سال۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی نا، تو کچھ حضرات صحابہ نے اس بات پہ انکار بھی کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے، جیسے ابن عمر کو انہوں نے انکار کیا تھا۔ یہی کہیں گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول گئے ہیں یہ بات کہ اس نے جو کچھ کیا تھا نا حجۃ الوداع میں کیا تھا۔ تو عمرہ جعرانہ پر بھی اس بات کو محمول کر سکتے ہیں، یا کیا ہو یہاں پر جو حج کا ذکر وغیرہ کیا ہے نا، سہون ہو گیا ہو۔ مشقص کسی کہتے ہیں، مشقص کینچی وغیرہ، سیزر کو کہتے ہیں، متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں سر منڈانے والے کے لیے 3 مرتبہ دعا کی تھی کہ اللہم ارحم المحلقین، یا سر منڈانے والے پر رحم فرما، قول المقصرین، مقصرین کے لیے بھی کر دو یا رسول اللہ، قال اللہم ارحم المحلقین، قول والمقصرین یا رسول اللہ، قال المقصرین، چلو ان کے لیے بھی دعا ہے میری، متفق علیہ۔ وعن یحیی بن الحسین عن جدته انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حجۃ الوداع دعا للمحلقین ثلاثا، ان کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، وللمقصرین مرۃ واحدہ، عام بال کاٹنے والے، چھوٹے کرنے والے کے لیے 1 مرتبہ، رواه مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى منى فاتى الجمرة فرماها، کہ پیغمبر سے منائے جمرہ کو مارا، پھر اس کے بعد ثم اتى منزله بمنى ونحر نسكه، قربانی ذبح کی، ثم ذهب بالحلاق، پھر سر منڈانے والے کو بلایا، وناول الحالق الشق والیمن، داہنی جانب کو کیا کر دیا، پہلے منڈوایا، فحلقہ، ثم دعا طلحة الانصاری فاتاه اياه، وہ بال علیہ السلام نے دی کہ صحابہ میں تقسیم کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بال بھی صحابہ حضرات پسند کرتے اپنے پاس رکھتے تھے برکت کے لیے۔ ثم ناول الشق الیسر، پھر بائیں جانب کو، فقال کہ احلق، مونڈ لے سے، فحلق بعدہ ابا طلحة فقال اقسمه بین الناس، ہم لوگوں میں سے تقسیم کرو، متفق علیہ۔
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عائشة بكي روایت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. احرام سے پہلے میں فلسطین کے لیے خوشبو لگاتی تھی. ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. اور نہر کے دن طواف سے پہلے بھی لگاتے جس میں مشک عنبر بھی ملے ہوتے تھے. متفق علیہ. احرام سے پہلے لگا سکتا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاظ یوم النحر طواف زیارت کی عید کے دن. افاظہ کا لفظ آتے ہیں نا, افاظہ بس طواف زیارت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. ثم رجع فصلى الظهر بمنى. رواه مسلم. الفصل الثاني عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة رأسها. خواتین کے لیے سر منڈانا ناجائز ہے ہر صورت میں, حج میں بھی کسی بھی جگہ پر جائز نہیں. رواه الترمذی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس على النساء الحلق. عورتوں کے لیے سر منڈانا نہیں, نمن على النساء التقصير, بالوں کا کام کرنا ہے. رواه ابو داود والدارمي. وهذا الباب خال عن الفصل الثالث. باب ما قبل اسم متعلق باب. الفصل الاول عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. لوگوں کے لیے مینا میں کھڑے ہو گئے تھے. لوگ پوچھ رہے تھے میں نے تو پہلے حل کیا, میں نے پہلے ذبح کیا, میں نے تو پہلے رمی کر دی, اور میں نے یہ کیا وہ کیا, سوالات پوچھ رہے تھے. اس اللہ تعالیٰ نے اجازت عنایت کی تھی کہ اس سال تم سے جو بھی غلطی ہو چلو تمہارے لیے معاف, اس مرتبہ کچھ بھی نہیں ہوگا, تم سے کیا کرو حج کی طریقے اچھی طرح سے سیکھو, کوئی حرج تم پر نہیں ہوگا اس مرتبہ. تو اس سال دم وغیرہ کچھ بھی واجب نہیں ہو رہا. تو اسی کے متعلق کہہ رہے ہم کہ پیغمبر سے پوچھا جا رہا تھا فجر رجل کا فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. ذبح سے پہلے میں نے حل کیا. فقال اذبح ولا حرج, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گناہ نہیں. فجاء آخر دوسرے فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي, ارمي سے پہلے نار کیا. فقال ارمي ولا حرج, مار کوئی حرج نہیں, ارمي ولا حرج. ایک آیا ایک اور آیا فجاء آخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر. کسی بھی چیز کے متعلق جب پوچھا جا رہا تھا کہ یہ چیز مقدم کی گئی مؤخر کی گئی, الا قال افعل ولا حرج, افعل ولا حرج, کرو بس, اس مرتبہ تم پر پکڑ دکڑ نہیں ہے. اور یہ بات تو تمہیں معلوم ہے نا کہ افعال حج جو یوم النحر میں ہوتے نا عید کے دن, جو افعال ہوتے وہ چار ہے, رمی ہے, ذبح ہے, حلق ہے, طواف ہے. ترتیب ان میں ہے نا, ان میں ترتیب ضروری ہے. علماء کے اس میں اختلاف ہے, کوئی کہتے کہ ترتیب سنت ہے, کوئی کہتے واجب ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ کیا ہے واجب ہے. امام ابو حنیفہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں پردے کی نفی آئی ہے نا کہ والا حرج والا حرج, اس سے پتہ چل گیا کہ نسیان اور جہل کی صورت میں کچھ نہیں ہوتا, ہاں خود دینا پڑے گا. وفي رواية لمسلم أتاه رجل كعب فقال حلقت قبل أن أرمي, رمي سے پہلے حل کیا, قال ارمي ولا حرج. وتوقف دوسرا فقال أقبت إلى البيت قبل أن أرمي, رمي سے پہلے میں نے طواف کیا, طواف زیارت, قال ارمي ولا حرج. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى. منى میں لوگ پوچھے جا رہے تھے, پوچھ رہے تھے, فيقول لا حرج. فسأله رجل كعب فقال رميت بعد ما أمسيت, میں نے تو شام کے بعد غروب شمس کے بعد رمی کی. فقال لا حرج. رواه البخاري. صلی اللہ علیہ نے نوازش فرمائی تھی کہ تمہارے لیے حرج نہیں ہوگا. الفصل الثانی عن علي رضی اللہ عنہ قال اتاه رجل, ایک شخص آئے پیغمبر کے پاس, فقال یا رسول اللہ قد قبل ان احلق, حلق سے پہلے میں نے قضا کیا. قال احلق او قصر ولا حرج, حل کرو یا قصر کرو کوئی مسئلہ نہیں. وجاء فقال ذبحت قبل ان ارمي, قال ارمي ولا حرج. رواه الترمذي. الفصل الثالث عن أسامة بن شريك قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا, میں پیغمبر کے ساتھ حج کے لیے نکلا. فكان الناس يأتونه, لوگ آ رہے تھے اس کے پاس. فمن قائل کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ سعيت قبل ان اتوب, طواف سے پہلے سے کی, او اخرت شيء فلا چیز کو مؤخر کیا, وقدم شيء فلا چیز کو مقدم کیا. فكان يقول لا حرج لا حرج. ہاں ایک گناہ ہے کہ لعل رجل اقترض عرض اخیہ المسلم, اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کیا کرے, نقصان پہنچائے یا قطع تعلق کرے یا اس کی ابرو کو ٹھیس پہنچائے, تو ایسا کرنا گناہ ہو. ظالم فذلك الذي حرج وهلك, فذلك الذي حرج وهلك, ایسا شخص ہلاک حرج میں ہے. رواہ ابو داؤد.